سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ جی میں توبہ تو کر لوں گا، مجھے لگتا ہے کہ میری یہ توبہ چلنی نہیں۔ بھائی آپ کے سیل فون میں اگر میسیجز آئے ہوئے ہوں 100 اور آپ ڈیلیٹ والی کی دبا دیں تو سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اب کوئی بندہ کہے جی پھر میسج آ جائیں گے، تو پھر آ گئے تو پھر ڈیلیٹ کر دیں گے۔ یہ کیا بات کہ جی پھر نہ گناہ ہو جائے، توبہ ہی نہیں کر رہے؟ نہیں، توبہ تو کرنی ہے، فائل تو ہم نے سمیٹنی ہے۔ آج دفتروں میں جاؤ نا تو جن لوگوں کے خلاف فائلیں کھلی ہوتی ہیں وہ کوششیں کرتی ہیں جی فائل بند ہو جائے۔ قربان جائیں اللہ کی رحمت پر کہ جو خود بتا رہے ہیں کہ میرے بندے تو نے زندگی میں جتنی گناہوں کی فائلیں کھولی، ہم فقط توبہ کی نیت پر کرنے پر تیری تمام فائلوں کو کلوز کر دیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر کئی دفعہ ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے گناہ تو جی میرے بہت زیادہ ہیں، کیا اللہ سارے بخش دیں گے؟ ہاں بھائی، اللہ سب گناہ بخش دیں گے۔ ہمارے لیے گناہ زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت کے سامنے تو گناہوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، توجہ سے بات سنیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر سے تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا اور نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ آپ کے سامنے زمین پر بیٹھی اور اس نے ریت کے چند ذرے اپنی چونچ میں لیے اور پھر دریا کی طرف اڑ کے چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آئی، پھر ریت کے 2-4 ذرے چونچ میں لیے اور دریا کی طرف چلی گئی۔ جب 2-4 مرتبہ ایسا ہوا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے کہ یہ معاملہ کیا؟ تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل، یہ چڑیا بار بار اپنی چونچ میں چند ذرے ریت کے لے کے پانی کی طرف کیوں جاتی ہے؟ عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز کے بعد امت کی بخشش کی جو دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مجسم شکل میں آپ کے سامنے دکھا دیا۔ کیسے دکھا دیا؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ جس طرح یہ چڑیا چونچ میں چند ریت کے ذرے لے کر جاتی ہے اور پانی میں ان کو ڈالتی ہے تو پانی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ذرے میرے اندر پڑے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امت کے گناہوں کی بخشش پر اتنا روتے ہیں، اتنا آزردہ ہوتے ہیں، آپ کی امت کے گناہ ان ریت کے ذرات کی مانند ہیں اور میری رحمت اس دریا کی مانند ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب توبہ کرنے میں کچھ مسئلے جن کا پتہ نہیں ہوتا اور بندہ کنفیوز پھرتا ہے، اور آج کل یہ بھی ایک بری عادت پڑ گئی کہ مفتی حضرات کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا، ورنہ پہلے ایسا وقت تھا کہ کوئی بات ہوتی تھی میاں بیوی دونوں فوراً جی مفتی صاحب سے پوچھئے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ اور آج تو من مرضی کی پیروی کرنے والے چونکہ زیادہ ہو گئے۔ ایک زمانہ تھا امام اعظم کی اتباع زیادہ تھی، آج نیا دور ہے۔ آج کے دور میں پتہ ہے کس کی اتباع زیادہ ہو گئی ہے؟ امام گوگل کی اتباع زیادہ ہو گئی ہے۔ اور جی میں نے انٹرنیٹ سے مسئلہ، واہ واہ واہ، امام گوگل کے پیروکار۔ تو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے پھر توبہ کی تکمیل نہیں ہوتی۔ لہذا ان چند مسائل کو بھی سن لیجئے
اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات سمیٹیں، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں نے گناہ سے توبہ کی تھی، 2 مہینے گناہ سے بچا رہا، پھر گناہ کر بیٹھا، تو کیا پہلی توبہ ٹوٹ گئی؟ یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ پہلی توبہ نہیں ٹوٹی، اب جو گناہ ہوا اس گناہ سے نئی توبہ کرنی ضروری ہو گئی۔ یہ کنفیوز نہ ہو، یہ نہیں ہوگا کہ پہلے جو میسج آپ نے ڈیلیٹ کیے تھے اب وہ دوبارہ میسج واپس آ جائیں گے، وہ تو گئے، ختم، فائل ختم۔ اب اگر گناہ ہو گیا آپ کو نئے سرے سے اس گناہ سے پھر معافی مانگے، تو پہلی توبہ تو قبول ہو گئی، پھر اگر نفس اور شیطان نے گناہ کروا دیا اب پھر توبہ کر کے اس گناہ کو ذہن سے مٹا دو، نامے اعمال سے مٹا دو۔ تو پرانی توبہ قبول ہوتی ہے، وہ باطل نہیں ہوا کرتی۔ دوسرا سوال کہ جی ایک گناہ کرتے ہوئے دوسرے گناہ سے توبہ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ کوسچن ہے نا۔ ایک گناہ کرتے ہوئے دوسرے گناہ سے توبہ کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک زانی رشوت سے توبہ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ ایک زانی آدمی شراب سے توبہ کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے۔ ہر گناہ کی توبہ اپنی اپنی ہے، ایک کی توفیق ہو رہی ہے تو ایک سے توبہ کر لیجئے، پھر اللہ اس کی برکت سے دوسرے سے بھی توبہ کی توفیق دیں گے۔ تو ایک گناہ کے ہوتے ہوئے دوسرے سے توبہ ممکن ہے۔ تیسرا کوسچن، جی میں قضا نماز اور روزوں کا کیا کروں؟ بھائی اگر آپ نے کسی بندے کا قرضہ دینا ہے، دیر کر بیٹھے تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس قرضے کو واپس لوٹائیں گے اور دیر ہونے کی معذرت کریں گے۔ تو قضا نماز اور روزوں کا بھی یہی مسئلہ کہ آپ ان کو ادا کریں اور تاخیر پر معافی مانگیں۔ اب کچھ دوست کہتے ہیں میں نے تو جی پچھلے 15 سال غفلت برتی، تو بھائی اگر کسی کا قرضہ آپ نے 1 لاکھ روپیہ دینا ہے اور ایک مرتبہ میں تو لاکھ روپیہ دے نہیں سکتے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ مجھ پر مہربانی کریں، میں آپ کو 5-5 ہزار ہر مہینے دیتا رہوں گا۔ قسط بنا دیتے ہیں نا، اور لینے والا قسط قبول کر لیتا ہے کہ ہاں جی اس نے دینے کا ارادہ کر لیا۔ تو اسی طرح اگر 15 سال کی قضا نمازیں باقی ہیں، آپ ہر روز 5 نمازیں قضا کرنے کی نیت کریں، آپ کی 5 نمازوں کی قسط جاتی رہے گی، اللہ کے ہاں لکھی جائے گی، قبول ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس دوران اگر موت آ گئی، چونکہ آپ نے قسطیں ادا کرنے کی نیت کر لی تھی، اللہ تعالیٰ بقیہ نماز و روزوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ یہ قسطیں تو ادا کر رہا تھا نا جی، نیت تو کی ہوئی تھی نا قسطیں ادا کرنے کی۔ غیبت کا کیا کریں؟ غیبت کے بارے میں شریعت نے کہا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بری، اس کے لیے ہمیں معافی مانگنی پڑتی ہے، مگر معافی مانگنے میں یہ کہنا ضروری نہیں کہ جی میں نے آپ کے بارے میں یہ الفاظ کہے، پہلے سے لڑائی بڑھ جائے گی، پہلے بول چال تھی اب بول چال بھی ختم ہو جائے گی۔ تو شریعت کہتی ہے کہ آپ اجمالاً معافی مانگیں، او جی اگر آپ کے حق میں مجھ سے کوتاہی ہوئی تو آپ مجھے معاف کر دیں، اس طرح سے معافی مانگیں تو پھر یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ پھر جن کی غیبت ہوئی ان کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات بھی کریں، 100 200 500 ان کے راستے میں مسجد میں دیں، مدرسے میں دیں، اللہ کے راستے میں کریں، اور نیت کریں کہ جن کی میں نے غیبت کی اگر وہ قیامت کے دن مجھ سے مطالبہ کریں گے تو اللہ
اتنا ثواب دے دینا کہ وہ سارے کے سارے راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس ثواب کو پالتے ہیں بندے کے لیے. ایک سوال یہ، قتل کا مجرم کیا کرے؟ تو بھائی قتل عمد میں 3 کام کرنے پڑتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان قصاص دے، قتل خطا ہے تو دیت ادا کرے، پہلا کام. دوسرا کام کہ انسان اللہ کے سامنے بھی اس گناہ کی توبہ کرے. اور تیسرا کام کہ جس بندے کو قتل کیا اس کی بخشش کی دعا مانگے، یہ بھی اس کے اوپر حق ہے. ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے چوری کی، کیا کروں؟ بھائی جس کی چوری کی اس کو پیسہ واپس لوٹائیں. اور جی پیسہ تو نہیں، تو بھائی اس سے معافی مانگے. ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے زنا کیا. بھائی زنا کیا تو زنا اللہ کے حکم کے اندر کمی کرنا ہے، کوتاہی کرنا ہے. اس کی اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ اس گناہ سے معاف فرما دیں گے. ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں نے سود کا مال کھایا. بھائی جو ہو چکا، اب سود سے توبہ کر لیں اور اس جسم کو نیکی کے کاموں میں استعمال کریں. اگر کوئی شراب پیتا رہا تو بھئی غریب لوگوں کے لیے پانی کی سبیل لگائیں، جیسا گناہ ویسی کمپنسیشن. اگر کسی نے زنا کیا اور کی عزتوں کو لوٹا تو اب توبہ کر لی، تو بھئی جو کنواری بچیاں غربا کی ہوتی ہیں ان کے نکاح کرنے میں معاونت کرے، یہ کمپنسیشن ہو جائے گی. تو جیسا گناہ ویسی نیکی زیادہ کرے. اور اس کی دلیل ہمیں حدیث پاک سے ملتی ہے. وہ کیسے؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حبشی نے قتل کیا تھا، جس کا نام تھا وحشی. پھر یہ شخص اسلام لے آئے، صحابہ میں شامل ہو گئے، مگر ان کے دل میں غم تھا کہ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے زمانے جاہلیت میں. چنانچہ جب مسیلمہ کذاب کے خلاف صحابہ لڑنے کے لیے نکلے تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں مسیلمہ کذاب کے تلاش میں تھا اور میری نیت یہ تھی کہ اگر اسلام کا اتنا بڑا شیر میں نے قتل کیا تھا، اللہ اب اتنے بڑے اس بدبخت کو بھی مجھے قتل کرنے کا موقع دے، میری یہ نیکی میرے اس گناہ کے معاف ہونے کا سبب بن جائے. تو جیسا گناہ کیا ویسی نیکیاں زیادہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ گناہ کے اثرات کو ختم فرما دیں. طریقہ توبہ کا کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، ما من رجل یذنب ذنبا ثم یقوم فیتطہر ثم یصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ غفر اللہ له. جو بندہ گناہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے ادا کرے، پھر اللہ کے سامنے استغفار کرے، اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیں گے. اور توبہ میں جو خاص بات ہے نا وہ ہے اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، اپنے آپ کو پامال کرنا، سجدہ کرنا، رگڑنا، ناک رگڑنا، اللہ کے در پر اپنے آپ کو مٹا دینا، یہ اصل چیز ہے. اور اللہ سے اس کی عظمتوں کا واسطہ دے کر مانگنا. اگر انسان اس طرح سے توبہ کرے تو پھر اس کی توبہ یقیناً قبول ہوتی ہے.